باللہ ایمانن کہ سب سے پہلے تم اللہ پہ ایمان لانے والے ہو، وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی کے عہد کو پورا کرنے والے ہو، وَأَقْوَمَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جو امر ہے اور اس کے جو الہی یعنی ہر دم اس کے پائیداری اور استقامت رکھنے والی تیری ذات۔ یہاں پہ انہوں نے 3 نقل کیے ہیں۔ یہ نقل یعنی اصل میں جو ان کا شاہد مثال تھا جس کو کہا جائے وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی پہ ایمان اور اسلام لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب غالباً یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ علی اہل سنت کی نظر میں اس کے صفحہ نمبر 38 پہ جائیں تو یہ ساری روایت جو ہے نا آپ کو مل جائے گی وہاں پہ۔ اہل سنت علی اہل سنت کی نظر میں صفحہ نمبر جو ہے نا 38 پر وہ 8 کی 8 جو ہے نا وہاں پہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو ہے جو انہوں نے یہاں پہ دلیل قائم کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب، یعنی تیسری جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے سب سے پہلے مجھ پر حوض کوثر آنے والا جو ہوگا وہ علی ہوگا، سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ فرماتے ہیں کہتے ہیں کوئی جرح نہیں کی، کوئی نقد نہیں کیا، اور نہ فقط یہاں پہ یہ ہے بلکہ اگر آپ مستدرک میں چلے جائیں تو یہاں پہ صفحہ نمبر جو ہے نا مستدرک کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر جو ہے نا 148، اس پہ جب آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور یہاں پہ 148 ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہیں یہ بھی دیکھیں 47 بھی ہے 48 بھی ہے کہ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلام۔ یہ نہیں فقط یہ مکتب تشیع کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، سارے برادران اہل سنت اہل شیعہ کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جو کنفیوز کرنے والے ہیں پارٹیز ہیں ان کا کام وہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ سکون دیں لوگوں کو اور انہیں کنفیوژن سے نکالیں، اشتباہات سے اور مغالطات سے ان کو نکالیں، وہ مغالطوں میں گرفتار کرتے ہیں۔ اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب، سب سے پہلے حوض کوثر پہ آنے والے وہ علی ہوں گے، سب سے پہلے اسلام لانے والا وہ علی ہے۔ کیا ہے یہ دیکھیں المستدرک الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین، یہ حاکم نے شپوری کی ہے، المجلد الثالث ہے، اور یہ دیکھیں دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ صحیح، آ جائیں ابھی اگلی پڑھتے ہیں۔ اولکم، اچھا دوسری روایت ہے، یہ دوسری یہ جو ہے نا 6662 جو ہے نا روایت ہم نے پڑھی، ابھی جو ہے نا 4000 والی آ گئی ہے، 4662 جو ابھی آپ کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ میں پیش کر دیا۔ اب دوسری جو روایت ہے 4663 اس میں دیکھیں، ان اول اخبرنا احمد بن جعفر قطعی ثنا عبداللہ بن احمد بن حنبل، یہ چلتے چلتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زید بن ارقم نے رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اول من اسلم مع رسول اللہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کتاب نے جو ہے نقل کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی اسلام لانے والی ہستی ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ کس سے پڑھ رہا ہوں؟ مستدرک سے پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا بھی اسی میں ہے 528 نمبر جو ہے نا اس پہ بھی اگر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایک اور روایت ہے، وہ بھی اسی مضمون کی روایت ہے، آ جائیں 528 پیج پر ہے اور روایت نمبر ہے 5963۔ اس میں جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے ان علی اول من اسلم مع رسول اللہ، کہ سب سے پہلے اگر کوئی اسلام لانے والی ذات ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے پیغمبر کے ساتھ۔ صحیح ہے، یہ ہو گیا۔ اور اس میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اصحابہ کی جو ہے نا اس میں بھی کافی اصحابہ کی یہاں پہ اصحابہ کی جو ہے جلد نمبر 4 ہے میرے پاس، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کو جو ہے نا بہت ابن حجر کی جو ہے
اس کی عسقلانی کی، اور بہت حافظ ہیں یہ، اور بڑی مہم کتاب ہے کہ جس کو لکھنے کے لیے 40 سال تک مسلسل زحمت کی گئی ہے، بہت مہم کتاب ہے۔ اس کی 4تھی جلد ہے، اور یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی ہے، دارالکتب العلمیہ کی، اور اس کے صفحہ نمبر پر 464 پر ہے، اول الناس اسلاما فی قول کثیر من اہل العلم، اہل علم کی اکثریت جو جماعت ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ سب لوگوں میں سب سے پہلے کوئی اسلام لانے والی ذات ہے تو وہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ولد قبل البعثۃ ب10 سنین علی الصحیح۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ دیکھا آپ نے کہ سب سے پہلے جو یہاں پہ جو مطلب تھا اس کو انہوں نے نقل کیا کہ کوئی جرح نہیں کی، کوئی تعدیل نہیں کی، اور کوئی جو ہے نا اس کو قول کو رد نہیں کیا ہے، انہوں نے جرح بھی کی ہے، تعدیل بھی کی ہے، اور یہاں کے اوپر نمونے پیش کر دیے ہیں، ان کے جو سپورٹیو جو ایویڈنس تھے اس کو بھی انہوں نے دے دیا ہے، اور اپنی جو ہے نا رائے بھی دے دی ہے، نظریے بھی اپنا پیش کر دیا ہے۔ تو سارے ہمارے جتنے محققین ہیں ان سے بھی یہی ہے کہ خدا را جو ایک طریقہ کار ہمیشہ علماء کا رہا ہے، بزرگان کا رہا ہے، وہ یہی ہے دونوں طرف سے جو کوٹ کر کے ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے پیرائے اور اچھے سلیقے کے ساتھ دونوں طرف سے قول نقل کا، اپنا آپ کا اپنا نظریہ، آپ اپنا نظریہ سلامت ہو آپ کا، لیکن بات جو ہے نا وہ دوسرے کی موڑ تروڑ کے اس کو پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عوام کو کنفیوز کر دیا جائے، عوام کو جو ہے نا وہ بغیر کسی تو بندگان خدا انہیں کیا پتہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے، اچھی خاصی داڑھی بھی ہے، وہ لباس بھی ٹھیک ہے، اور وہ بیان بھی نظر آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسی بات ہے، ایسی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سے جو سیاسی غلطی ہوئی ہے اس کو باہر کے ہم تو اب بھی دعا کر رہے ہیں کہ یہ باتیں اس وجہ سے ہیں کہ شاید انہیں ممکن ہے کہ یہ باتیں علم نہ ہوں، اور یہ بھی بتانے کے لیے ہے کہ یہاں پہ لوگ پڑھتے بھی ہیں کتابوں کو، خواہ عربی کی ہوں یا خواہ فارسی کی ہوں، اور ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں تو ایک پورا رواج ہے، ہم اپنے علماء کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں اور پوری تحقیق کے ساتھ جو ہے نا وہ آیا کریں، تاکہ یہاں پہ ہر خاص و عام اس پروگرامز کو جو ہے نا وہ دیکھنے والے ہیں ہدایت ٹی وی کے سلسلے میں، اور الحمدللہ ہدایت ٹی وی کی جو مسلسل جو پالیسی رہی ہے وہ یہی ہے، اتحاد کی ہے، وحدت کی ہے، ہم داعی رہے ہیں ہمیشہ اتحاد کے، اور سپورٹ کر رہے ہیں نہ فقط اتحاد بین المسلمین کو بلکہ اتحاد بین جو ہے نا وہ مذاہب کے ہم قائل ہیں کہ سارے جو ابراہیمک فیتھ ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، اور ہم اپنے جو ہے نا وہ یہ جو ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو آگے بڑھائیں، ان کو آگے لے کر جائیں، کلچرل جو ہے نا ویلیوز ان کو نزدیک سے نزدیک کر دیا جائے، اور خدا نے اللہ سبحانہ و تعالی سے مزید توفیقات جو ہے نا وہ چاہتے ہیں۔ میرا آج جی چاہتا تھا کہ ایک مزید جو وہ ایک سلسلہ تھا اس کو بھی آگے بڑھاؤں، لیکن یہ دو چیزیں جو مہم تھیں انشاءاللہ اس کو آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں بہت مہم اس جہت کے ساتھ بھی تھیں کہ کتابیں ہماری تھیں، اور جو کوٹ کیا گیا ہے ریفرنسز کے ساتھ عجیب و غریب انداز کے ساتھ کیا گیا، وہ سٹرینج وے بھی تھا، اور اس میں جو پہلو تھا وہ دیانت سے آری تھا، اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ نہیں اس کی تھوڑی سی نقاب کشائی بھی ہو جائے، تصویر کے دونوں رخ بھی بتا دیا جائیں، حقیقت حال سے بھی لوگوں کو واضح کر دیا جائے، اور صحیح معنوں میں اظہار حقیقت بھی ہو جائے۔ ابھی انشاءاللہ لائن جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں اوپن کر دی جا رہی ہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے اور تو آپ ضرور جو ہے نا وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جس کا ہم نے گزشتہ آغاز کر دیا تھا، وہ محبان حق کے سلسلے میں۔ ابھی اس کو چونکہ جو ہدایت ٹی وی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے اور ہدایت کا چراغ ہے، اس کو چونکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، قوم کا ہے، ملت کا